حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، اور جس کو ایمان کی حالت میں حضور امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا، اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، بعد میں امت میں آنے والے سارے امام، سارے محدث، سارے مفسر، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، سارے کے سارے شب زندہ دار مل جائیں، صحابی کے ایک ادنا عمل کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری بڑی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ آپ کاتب وحی ہیں۔ وہ صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر وہی لکھا کرتے تھے، ان میں سے چھٹے نمبر پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کئی مرتبہ اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھیر کے پیار کر رہی ہیں، جس طرح بہن بھائی کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما تصنعی یا ام حبیبہ، اے ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی ہیں امیر معاویہ، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام حبیبہ جتنی محبت تم اپنے بھائی معاویہ سے کرتی ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول معاویہ سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرۃ القضاء کے موقع پر جب اپنی حجامت کروانے کا ارادہ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ادعو معاویہ، معاویہ کو میرے پاس بلاؤ، رضی اللہ عنہ صاحب کہا کریں، بڑا ثواب ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کینچی لے کر آؤ، میرے بال تم نے کاٹنے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بال کاٹے، اور پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مونچھوں کو درست کیا، وہ کاٹی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال مبارک بھی دیے۔ خوش ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص اور کرتا بھی عنایت فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے نیچے سب سے پہلے یہ کرتا پہنایا جائے۔ یہ وہ مبارک اور پاکیزہ کرتا اور اس شخصیت اور اس ہستی کا لباس ہے جس لباس کے تذکرے اللہ نے قرآن کے ورقوں میں کیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور فرمایا حضور علیہ السلام کے سر مبارک کے یہ مبارک بال میری آنکھوں پہ میرے دنیا سے انتقال فرمانے کے بعد رکھ دینا تاکہ میری قبر سے خوشبو آتی رہے۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں ایک موقع پر نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر دعائیں فرمائی ہیں۔ آج اگر کوئی بزرگ، آج اگر کوئی اللہ کا ولی کسی کے لیے دعا کر دے تو وہ بندہ کہتا ہے میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں قربان جاؤں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پر اور رفعتوں پر ایک مرتبہ نہیں، کئی مواقع پر آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اللہم اجعلو ہادیاں مہدیاں وہد بھی۔ دعا کون فرمانے والے ہیں؟ امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجعلو ہادیاں، اے اللہ معاویہ کو ہدایت کا رستہ دکھانے والا، مہدیاں ہدایت پر قائم رہنے والا، وہد بھی اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ہدایت کی دعا امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اللہ امیر معاویہ کو حساب کا بھی علم دے، یا اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا بھی علم دے، اللہ امیر معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے، یبعثہ اللہ تعالی یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان۔ اللہ قیامت کے دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں اٹھائے گا کہ ان کے اوپر ایمان کی چادر ہوگی۔ کون سی چادر ہوگی؟
ایمان کی چادر ہوگی۔ اللہ کے پاک باز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ اللہ کے پاک باز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرمائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں دوپہر کے وقت میں آرام فرمائے۔ آپ نے قیلولہ فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بڑی بشاشت ہے، بڑی تر و تازگی ہے، بڑی رونق ہے، خوشی کے ساتھ آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا چہرہ انور بالکل اس طرح چمک رہا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اور یہ روشنی اور یہ مسکراہٹ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر رہی کرتی تھی۔ اللہ کے پاک باز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسکراہٹ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشی دیکھ کے حضرت ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے پاک باز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اٹھے ہیں تو بڑے خوش ہیں، آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی، میں نے خواب کے اندر ایک بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ میں نے منظر یہ دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میری امت کے کچھ لوگ سمندروں میں، اس وقت بحری جہاز کا تصور بھی نہیں تھا۔ میں بڑا خوش ہو گیا، میرا دین اسلام کا پیغام لے کے فرمایا میری امت کی ایک جماعت سمندروں کو پار کر کے یورپ کے دروازے پہ اسلام کی دستک دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، رواہ البخاری۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب بخاری شریف میں نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، میں اللہ کا پیغمبر زمانہ دیتا ہوں، اللہ پاک نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اسی محفل کے اندر ایک چھوٹی بچی ہے جس کا نام ام حرام ہے۔ اللہ کے پاک باز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ بھی مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ 9 سال کی عمر کی بچی ہے حضرت ام حرام۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے بھی دعا ہو گئی ہے۔ ام حرام کہتی ہیں، مجھے یقین آ گیا اس وقت تک اسرائیل میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک اللہ مجھے اس جنگ میں شرکت کا موقع نصیب نہ کرے، اس لیے کہ ساری باتیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ذی شان ہے اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پاک باز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مل جانے پر حضرت ام حرام بڑی خوش ہو گئیں۔ بعد کے اندر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتی ہیں حضرت ام حرام۔ وہاں جا کے ایک انصاری صحابی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ام حرام کا نکاح ہوتا ہے، پھر بچے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ام حرام کہتے ہیں، مجھے پوری طرح یقین ہے کہ جس جنگ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس جنگ میں اللہ میری حاضری یقینی فرمائے گا اس وقت تک مجھے موت بھی نہیں آ سکتی، حتیٰ کہ اللہ کے پاک باز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ جنگ نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابھی بھی اس جنگ کا اعلان نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، 28 ہجری کا غالباً واقعہ ہے۔ اس وقت تمہیں حرام کہتی ہیں، میں مدینہ منورہ کے اندر گلیوں میں اپنے شوہر عبادہ بن سامر کے ساتھ تھی کہ آواز لگانے والے نے آواز لگائی، لوگوں اسلام کا ایک ایسا لشکر سمندروں کی جنگ کے لیے جا رہا ہے جس کی جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ حضرت ام حرام کہتے ہیں میں نے عبادہ بن سامر سے کہا چلو سارے کام چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، ساری کی ساری محنتیں چھوڑ کے آؤ جاتے ہیں ملک شام کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لشکر چونکہ تیار کیا ہوا ہے، 70 بحری جہاز ہیں، ان میں 700 قرآن کے قاری ہیں۔ کتنے قاری ہیں؟ 700 قرآن کے قاری ہیں۔ ام حرام کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گئی، میں نے دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب سنایا اور پھر وہ بات سنائی، حدیث سنائی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ پہلا اسلامی لشکر جو سمندروں کی جنگ لڑے گا فقط اوجب، اللہ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جو صحابہ بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے رونے لگے۔ اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے درویش صحابی بھی شامل ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، حضرت عبادہ بن صامت بھی شامل ہیں اور اسی کے اندر ام حرام بھی شامل ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب سمندر کے کنارے پہنچے ام حرام کا انتقال ہوا، ان کی قبر سمندر کے کنارے اللہ کی راہ میں بن گئی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو جنت کی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے دی ہیں، جن کو جنتی رب کا قرآن کہہ دے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ دے، میرے دوستوں ان کے جنت میں جانے سے کوئی ذرہ برابر بھی تعامل اور شک اور تردد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ارحم امتی بے امتی ابی بکر رضی اللہ عنہ، لوگوں میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے۔ سب سے زیادہ رحم دل کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملے میں کافروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا جلال اللہ نے عطا کیا ہے حضرت عمر کو کہ اللہ کے پاک باز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم
تم جس راستے سے گزر جاتے ہو شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، او لوگو میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ صفت حیا رکھنے والے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضاہم علی، سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے میری صحابہ کی جماعت میں سے وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا اقراہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں سب سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو ایک موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب آپ مجھے سورۃ البینہ سنائیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب قرآن ہیں، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب آج یہ میں اپنی فرمائش پہ نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کی مرضی پہ کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ کریم نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا نام اللہ سما کا، جی ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہے ہیں، اتنے بڑے قاری ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تراویح پڑھانے کے لیے جو امام مقرر فرمایا ہے وہ حضرت ابی بن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا امین ھذہ الامت ابو عبیدہ بن الجراح، اور لوگوں میری اس امت کے جو امین ہیں وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے صحابہ کی خصوصیات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اعلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ علم والا، میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا، میری امت میں سب سے زیادہ بردبار وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو ہم تو بعض دفعہ ایسے اندازہ لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے، لیکن میں قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست پہ، آپ کی حکمت و بصیرت پہ آپ نے کس طرح نچوڑ نکالا ہے صفات کو پہچان کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا لوگو اعلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا، سب سے زیادہ بردبار جو بندہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ میرے دوستو پتہ حوصلے کا تب چلتا ہے جب بندے کے خلاف طبیعت نازک مزاجی کے الٹ کوئی واقعہ پیش آ جائے، جب کوئی بندہ جہالت کے اندر آ کے بندے کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، کوئی بندہ جھگڑا کرے، پھر پتہ چلتا ہے یہ بندہ کتنے حوصلے والا ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہے، اللہ کے پاک باز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ملک غسان کا ایک شہزادہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد ریاست غسان کا بادشاہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، شہزادہ ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تورات انجیل کے اندر آپ کی نشانیاں پڑھی ہیں، میں نے اپنے علاقے کے جو علماء ہیں ان سے بھی سن رکھا ہے کہ آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرا چکر لگا ہے اس علاقے کے اندر، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں آپ کی زیارت کرتا چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، غسان کے اس شہزادے نے پھر ایک بات عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میری ایک بات قبول کر لیں، آپ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے کوئی ہدیے کی چیزیں لے کے آیا ہوں، آپ اگر قبول فرمائیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہدیہ قبول فرماتے تھے، آپ کی جو پہلی آسمانی کتابوں میں نشانی ہیں ان میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمائیں گے، صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ۔ آگے سے وہ عرض کرتا ہے غسان کا شہزادہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ 6 میل کے فاصلے کے اوپر میرا سامان ہے، آپ اپنا کوئی خواب میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ میں اس کے حوالے کر دوں وہ آپ کے ہدیے والی چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے عام طور پہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہتے تھے، لیکن قدرت خدا کی اس وقت نہ حضرت انس ہیں نہ حضرت زید ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 24 سال کی عمر کے نوجوان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا امیر معاویہ اٹھو، جا کے اس ریاست کے شہزادے کے ساتھ تھوڑا سا چل کے وہ ہدیہ میری خدمت میں پیش کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا ہے آپ مسجد نبی شریف کے اندر تشریف فرمائیں، جوتے دوسری سائیڈ پہ پڑے ہیں، قربان جاؤں امیر معاویہ حکم تعمیل کے اوپر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے وہ جوتے بھی نہیں پہنے، اس غسان کے بادشاہ کے جو بیٹے ہیں شہزادہ ان کے ساتھ چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہی باہر نکلے، میرے دوستو گرمی کا موسم ہے، ریت بڑی اس وقت تپش چھوڑ رہی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ جو غسان کا شہزادہ ہے وہ تو اپنی سواری کے اوپر سوار ہو گیا ہے، یہ پیدل چل رہے ہیں، 6 میل کا سفر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے سے فرمایا یا تو سواری میں مجھے بھی پیچھے سوار کر لو یا اپنے جوتے مجھے دے دو تاکہ میں اس گرمی سے بچ جاؤں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ آگے سے وہ شہزادہ کہتا ہے نہ میں سواری پہ سوار کر سکتا ہوں تجھے، یہ میری توہین ہے، نہ میں جوتے دے سکتا ہوں کیونکہ میں شہزادہ ہوں اور آپ کمی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کی ہے، حالانکہ آپ ابو سفیان کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو سفیان مکے کے سرداروں میں سے ایک بڑے سردار ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ چپ کر گئے، حضرت امیر معاویہ چپ کر گئے۔ آپ نے فرمایا جی ہاں واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی ہوں، نوکر بھی ہوں، کمی بھی ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے، اللہ کے پاک باز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں چلتے چلتے 6 میل کا سفر کر کے گرم ریت پہ ننگے پیری جا کے گرمی کے موسم میں وہ سامان لے کر آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سناؤ کیسا سفر رہا ہے؟ ساری باتیں عرض کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ جس وقت اس شہزادے نے تمہیں کمی کہا تھا تم واپس کیوں نہیں آ گئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات اس کی نہیں، بات آپ کے حکم کی تھی۔ میرا سارے وجود جل کے کوئلہ بھی بن جاتا لیکن میں آپ کے حکم کو پیچھے نہ ڈالتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے چونکہ آپ کا حکم تھا، میرے دوستو تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کریم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ یہ 24 سال کی عمر کی بات ہے، درمیان میں 36 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 36 سال درمیان میں گزر گئے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا سے زائد کے حصے پر آپ حکمرانی کر رہے ہیں۔ 19 سال تک آپ نے حکمرانی کی ہے۔ میرے دوستوں 19 سالوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے پناہ ترقی کی ہے۔ جس وقت آپ حکمران بنے ہیں، امیر المومنین بنے ہیں، اس وقت آپ نے ایک لشکر ترتیب دی ہے کہ جاؤ غسان کی ریاست کو فتح کرو۔ 3 مہینے لگا کہ وہ لشکر واپس آتا ہے۔ 6000 قیدی ہیں، ان 6000 قیدیوں میں سب سے پہلے جو قیدی ہے جس کے پاؤں کے اندر زنجیریں ہیں، ہاتھ بھی اس کے بندھے ہوئے ہیں، اس وقت کہا گیا سپہ سالار کی طرف سے کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ معائنہ فرما لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذہین بھی ہیں، فتین بھی ہیں، حکمت والے، بصیرت والے انسان ہیں، فہم و فراست کے مالک ہیں، آپ نے سب سے پہلے جو دیکھا ایک نظر میں آپ نے پہچان لیا کہ یہ وہی غسان کا شہزادہ ہے جس نے نہ جوتے دیے تھے نہ سواری کے لیے مجھے پیچھے بیٹھنے دیا تھا۔ میرے دوستو لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے سپہ سالار سے فرمایا سب سے پہلے اس کی زنجیر کھولو، اس کے ہاتھ جو بندھے ہوئی ہیں وہ بھی کھول دو اور اس کو میرے خصوصی مہمان خانے میں لے جاؤ۔ پورا مہینہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مہمانی کرتے ہیں اور پورا مہینہ اکرام احترام اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ پورے مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو اب میں تجھے بھی آزاد کرتا ہوں، جو تیرے ساتھ قیدی ہیں ان کو بھی آزاد کرتا ہوں، یہ 10,000 درہم ہے یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ وہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے بڑے تمندار دیکھے، بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں لیکن ہم ان کے قابو میں آئے ہوئے ہیں، یہ کیسا امیر المومنین ہے، اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا جی آپ اپنا نام تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا میرا نام معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ اچھا وہ کون سے معاویہ، کون سے ابو سفیان کے بیٹے معاویہ؟ وہی معاویہ ہیں جو میرے ساتھ گئے تھے ایک مرتبہ۔ اب اس کے ذہن میں وہ سارا خاکہ آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھ لو آپ نے تو مجھے جوتے بھی نہیں دیے تھے، آپ نے تو میرے اپنی سواری کے پیچھے مجھے سوار بھی نہیں کیا تھا، لیکن جو تیرا مذہب تجھے سکھاتا تھا تو نے کیا، جو مجھے میرے محبوب نے سکھایا وہ میں نے کیا۔ غسان کا شہزادہ ہاتھ جوڑ کے کہتا میرے معاویہ میں معافی مانگتا ہوں اور مجھے اس ہدیے کی ضرورت نہیں، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ جس نبی کے اخلاق والا امت ہی اتنا اچھا ہے اس نبی کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔